اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کی اور ہم سب کی خیر و عافیت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں، رات سے لے کے آج تک کی جو اپڈیٹ ہے، کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں فیض حمید صاحب کے کیس میں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو ہمارے لیڈران ہیں وہ کتنی کہ ان میں دانش مندی ہے یا سیاسی بصیرت ہے، عاقبت اندیشی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک نوجوان آرمی میں یا ایئر فورس میں بھرتی ہوتا ہے، تو بلکہ ایئر فورس میں بھرتی ہوا، تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا، ذہین تھا، تو ایٹ دی اینڈ آف ٹریننگ، جب ٹریننگ اس کی کمپلیٹ ہونے والی ہوئی، آخری پیپر وغیرہ ہوئے، ایگزام ہوئے، تو اس کے نمبر کچھ اچھے آ گئے، جس کی وجہ سے اس کو ٹرافی کا حقدار قرار دے دیا گیا۔ اب بدقسمتی اس کی یہ ہوئی کہ اس کی جو داڑھی تھی وہ بہت معمولی آئی ہوئی تھی، کچھ تھوڑے سے بال ادھر تھے، کچھ ادھر کچھ ادھر، مطلب پوری گھنی داڑھی نہیں تھی۔ تو پاسنگ آؤٹ پریڈ جس دن، مطلب انہوں نے پاس آؤٹ ہونا تھا، ٹرافی وغیرہ ملنی تھی، تو ٹرافی ایک میجر جنرل ایئر فورس کی زبان میں AVM مہمان خصوصی تھے، انہوں نے آ کے دینی تھی۔ تو ٹھیک ایک ہفتہ پہلے جتنے بھی ٹرافی ہولڈر تھے ان کی انسپیکشن ہوتی ہے، تو جو افسر کمانڈنگ ہوتے ہیں وہ اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کی شیو کریں۔ اچھا، تو بڑی غیر معمولی بات تھی یہ، جس کو بھی پتہ چلا انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے بہت غلط قسم کا آرڈر دے دیا ہے، ٹوٹلی غلط ہے، کہ اس لڑکے نے تو پہلے اجازت لی ہوئی ہے کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے۔ خیر، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اس لڑکے نے شیو کرنے سے انکار کر دیا۔ 3-4 دن اسی میں گزر گئے، اب ٹوٹل 3 دن رہ گئے فائنل میں۔ تو اس افسر کمانڈنگ نے، جو کرنل تھے، انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لے کے آئیں، تو اس کے خلاف جو ہے وہ انضباطی کارروائی کرتے ہیں۔ تو ایک درد دل رکھنے والا افسر تھا، اس نے اس سے ملاقات کی لڑکے کے ساتھ، تو اس نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کو سائیکل چلانا آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل سائیکل چلاتا ہوں میں۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ سائیکل روڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، کس سائڈ پہ چلائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بائیں جانب، جو روڈ کی بائیں جانب ہے وہاں پہ سائیکل چلاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ویل ڈن، بہت اچھی بات بیٹا آپ نے کی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر سامنے سے ایک بلڈوزر آ رہا ہے، اس کو کس سائڈ پہ آنا چاہیے؟ تو لڑکے نے کہا کہ سر اس کو اپنی بائیں سائڈ پہ آنا چاہیے، اور وہ میری رائٹ سائڈ ہوگی، دائیں جانب ہوگی۔ تو اس نے کہا ویل ڈن، ویری گڈ، ساتھ ساتھ وہ اپریشیٹ کر رہا ہے بچے کو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ تو اپنی سائڈ پہ جا رہے ہو، لیکن وہ جو بلڈوزر والا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی دائیں سائڈ پہ آ رہا ہے، تو آپ آمنے سامنے آ جاؤ گے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو لڑکے نے کہا کہ سر میں اپنی سائڈ پہ چلتا رہوں گا، لیکن جب بالکل دیکھوں گا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، بلڈوزر والا اپنی سائڈ پہ نہیں جا رہا، تو میں خود ڈیویٹ کر جاؤں گا، میں خود ایک سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ سن کے اس افسر نے بچے کو شاباش دی، اس کو تھپکی دی، اس نے کہا بیٹا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا تھا
کہ ابھی یہ جو کرنل صاحب ہیں اور آپ ایک ایئر مین ہیں، آپ کا اور اس کا مقابلہ بس یہی سمجھے کہ سائیکل اور بلڈوزر کا ہے۔ تو اللہ پاک دنوں کی حال جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، تو آپ تھوڑا سا ڈیویٹ کر لیں تو معاملے کو رفع دفع کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دانش مندی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ڈیویشن کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب یہ میں نے کہانی کیوں سنائی آپ کو؟ کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ لطیف کوسہ صاحب نے کل ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ابھی چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کے دخیے بکھیر دیے۔ مطلب وہ جب وہ ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، جج بھی نہیں بنے تھے ہائی کورٹ کے، اس وقت سے پہلے سے لے کے آج تک انہوں نے ان کو خوب ان کے لتے لیے۔ ان کو قصور کیا تھا کہ وہ ایک اپلیکیشن دینا چاہ رہے تھے جس کو سپریم کورٹ کی جو رجسٹری تھی یا انسٹیٹیوشن برانچ تھی اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن اگر پتہ ہو بھی تو دانش مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کے اوپر خاموشی، میں نہیں کہتا کہ خاموشی اختیار کی جاتی، ضرور بات کی جاتی لیکن بڑے وقار کے ساتھ۔ اب اس کی بیگوں کو بھی ساتھ لے آئے درمیان میں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو دیکھیں جب فیصل واڈا صاحب کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی تھی تو فیصل واڈا صاحب نے معافی مانگنے کے اوپر جب رضامندی ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو عطر من اللہ صاحب کی طرف سے پراکسی کا الزام لگا ہے اس کی بھی کوئی ریمیڈی ہونی چاہیے۔ تو چیف جسٹس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ بات نہ کرتے تو پراکسی والی بات بھی نہ ہوتی۔ تو اس کو ہر ایک نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، لطیف کوسہ صاحب اور ان کی پارٹی، مطلب سارے وہ وکلاء نے کہا کہ بالکل قاضی فیاض عیسیٰ نے عطر من اللہ صاحب کی طرف سے یہ جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے۔ اب اگر یہ بات اس وقت ٹھیک ہے تو قاضی فیاض عیسیٰ کی بیگم نے اگر عمران خان صاحب کے خلاف جو خط لکھے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے ریفرنس فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف نہ آتا، ان کی کردار کشی نہ کی جاتی تو ڈیفینیٹلی بیگم فیاض عیسیٰ بھی وہ خط نہ لکھتی۔ خیر یہ تو ریسیپروکل چیز ہوگی۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سی عمران خان صاحب کی مشکلات کی طرف۔ تو فیاض حمید صاحب کی جو انکشافات ہیں، انویسٹیگیشن ہے، اس کی بنا کے اوپر کافی زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور روزانہ کی بیس کے اوپر نئے نئے انکشافات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی کل ثاقب نثار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی فیاض حمید صاحب کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر رابطے میں ہوتے تھے۔ رابطے سے مراد ابھی تو انہوں نے صرف اتنا اقرار کیا ہے کہ گڈ مارننگ تک، کہ وہ گڈ مارننگ کہتے تھے، میں بھی آگے سے رپلائی کر دیتا تھا۔ اب جب گڈ مارننگ تک آگے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ بات تو پھر ہوتی ہوگی نا۔ تو فیاض حمید صاحب کے جو برادر نسبتی ہیں، میجر صاحب ریٹائرڈ ہیں وہ بھی، ان کو بھی سننے میں آ رہا ہے کہ گرفتار کر لیا ہے، ان سے بھی معلومات لی جا رہی ہیں۔ باقی ان کے جو بھائی تھے نجف حمید صاحب، ان کے بارے میں بھی یہی خبریں آ رہی ہیں، بلکہ ان پہ تو فیاض حمید صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی چکر چل رہا تھا کہ ایز اے پٹواری انہوں نے کافی غبن کیا ہوا ہے۔ بہرحال حالات کافی کشیدہ ہیں، نارمل نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی مشکلات میں باقی جو اضافہ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں جو مخالفین ہیں ان کے، لیکن ان کے جو پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں اس معاملے میں کہ ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے۔ گوہر علی صاحب ایک ہی سانس میں جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور اسی سانس میں ہی کہتے ہیں جی یہ فیاض حمید صاحب کا جو معاملہ ہے فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، تو اور فوج بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے، ڈسپلنڈ ہے، فلاں 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 فلاں۔ تو اگر فوج اچھا کام کر رہی ہے تو یار اپنی جو مخالفت میں جو باتیں آپ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا نا آپ صبر سے کام لے لیں،
تھوڑا سا کسی اور موقع پہ رکھ لیں تاکہ وقت تو گزارے نا۔ عمران خان اگر 1 سال سے ادھر جیل میں ہے، بے شک اس کو جتنی مرضی آپ سہولتیں دے لیں، جیل ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بھی پکڑا گیا ہے کہ وہ موبائل کی ایکسیس تھی اس کے پاس، لیکن تھا تو وہ جیل میں نا۔ جیل میں ہونا ہی ایک بذات خود ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ تو کیا جا رہا ہے، لیکن کمی اس طرح متوقع نہیں ہے۔ اب دوسری بات اگر کل کی پریس کانفرنس کی کر لی جائے نواز شریف صاحب کی، تو حالانکہ وہ حکومت میں تو نہیں ہے، یہ اعلان تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اگر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ گو کہ انہی کی طرف سے یہ اعلان ہوا، انہوں نے ہی پرچی لکھ کے تو اپنے ابا جان کو دی، انہوں نے وہ پڑھ دی، اعلان کر دیا۔ لیکن زیادہ بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ خود اعلان کرتی۔ ماں باپ کی عزت و تکریم کرنا یقیناً بہت افضل ترین عمل ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، لیکن ملکی معاملات میں جس کا جتنا کردار ہے وہ اتنا کردار ادا کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس میں پھر ابھی ایک بات کی تھی نواز شریف صاحب نے، اب اس کے اوپر یقیناً ان کے جو مخالفین ہیں، جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ یقیناً اس کی ممیز وغیرہ بنائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کے اوپر یقیناً اب میمز آنی شروع ہو جائیں گی کہ باؤ جی لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کہ ان کے دل میں تکلیف ہے، ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور انہوں نے اقرار کر لیا، اب وہ لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ملک و قوم کے لیے بہتر فرمائے۔ تو یہ چھوٹی سی گپ شپ تھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔